إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کیجئے ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال۔ جو باتیں پیچھے ہوئی ایک طرح سے یہ ان کا خلاصہ ہے۔ کیا ہے یہ دنیا کی زندگی؟ کماء، پانی کی طرح، انزلناہ من السماء، نازل کیا ہم نے اس کو آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، پس مل گئی اس کے ساتھ زمین کی نباتات۔ بادلوں سے اترا پانی، زمین میں جذب ہوا، پھر دوبارہ پودوں کے اندر آ گیا، شیپ بدل رہا ہے نا، سمندر میں تھا، بھاپ بن کے اٹھا، بادلوں میں سفر کیا، وہاں سے زمین پہ برسا، مٹی میں جذب ہوا، پھر پودوں میں آ کے ایک اور نئی شکل اختیار کی۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر ہو گئے وہ پودے ریزہ ریزہ، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اڑاتی ہیں اس کو ہوائیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور ہے اللہ ہر چیز پر اقتدار رکھنے والا۔ کہ اصل قوت مال میں نہیں یا مالدار ہونے میں نہیں، اصل قوت تو اللہ کے پاس ہے۔ اور جہاں تک مال ہے تو المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہے، یہ فخر کے قابل چیزیں نہیں، ان کی وجہ سے تکبر کی اجازت نہیں، جسے پیچھے بھی کہا گیا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کیوں؟ لنبلوہم، یہ تو آزمائش ہے، کس بات کی؟ ایہم احسن عملا، کہ ان میں اچھے کام کون کرتا ہے، مال کا استعمال کیسے کرتا ہے، اولاد کو کس راہ پہ لگاتا ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، اچھے عمل ہیں، اعمال صالحہ ہیں۔ مال اور بچے تو آنے جانے والی چیز ہے، انسان کے پاس باقی نہیں رہتے، ہمیشہ نہیں رہتے۔ مال کا حال تو پیچھے آپ نے پڑھ لیا، جیسے کھیت ہو، کھیت اگتا ہے تو ہمیشہ اگا نہیں رہتا، کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اولاد بھی پیدا ہوتی ہے، آپ اس کو بڑا کرتے ہیں، پالتے پوستے ہیں، بچے جوان ہوتے ہیں، شادی کر دیتے ہیں، چلی جاتی ہے۔ یہ تو وقتی زینت، وقتی رونق۔ خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، وہ تیرے رب کے نزدیک ثواب یعنی انجام اور امید یا توقع کے اعتبار سے بہترین ہے۔ یعنی نہ مال پہ توقع رکھو اور نہ اولاد پہ۔ سورہ سبا میں آیت 35 میں آتا ہے وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، کہہ دیجئے یہ میرا رب ہے جو رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، وہ یقدر، اور اندازے سے دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کہ یہ رب کے فیصلے ہیں، یہ اس کی طرف سے ہے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، اور یہ تمہارے مال اور اولاد نہیں جو تمہیں ہمارا تقرب دیں گے۔ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، ایسے لوگوں کے لیے دگنی جزا ہے۔ دگنی کیوں؟ ایک تو دنیا میں انہوں نے مال سے جو اچھے کام کیے، اور دوسرے مرنے کے بعد جو صدقہ جاریہ چھوڑ گئے مال کی شکل میں۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ ان بالا خانوں میں امن کے ساتھ رہ رہے ہوں گے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کہ جب ان کے پاس سب کچھ تھا تو شکر گزاری کا رویہ، اور جب سب کچھ چلا گیا تو اس سے بھی زیادہ اللہ کے قریب ہو گئے کہ یا اللہ جب تک یہ سب کچھ تھا تب بھی میں تجھ سے غافل نہیں ہوتا تھا، لیکن مجھے ان چیزوں کی فکر رہتی تھی، اب جب تو نے یہ سب کچھ لے لیا تو میرے اور تیرے درمیان کوئی حائل نہیں رہا۔ بظاہر اور فوری طور پر جو ملنے والے فائدے ہوتے ہیں ان کو چھوڑنا
ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن انسان جب اس سے بڑے مقاصد رکھتا ہے تو یہ قربانیاں بہت ہی معمولی ہو جاتی ہیں، بہت چھوٹی چیز ہو جاتی ہیں۔ باقیات الصالحات کی تعریف کچھ اور طرح بھی کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقیات صالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو۔ عرض کیا گیا کہ وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ذکر کی کثرت مراد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کھیتی دو قسم کی ہوتی، دنیا کی کھیتی تو مال اور اولاد ہے، اور آخرت کی کھیتی باقیات صالحات ہیں۔ یعنی انسان دو طرح کی کوششیں کرتا ہے نا، کچھ کوششیں اس سے دنیا کی شکل میں سامنے آ جاتی ہیں، مال اور اولاد کی، اور کچھ کل کو سامنے آنے والی۔ یہ جو دنیا والی ہے یہ تو وقتی ہے، جانے والی ہے، لیکن وہ جو آخرت کے لیے کرتا ہے وہ باقیات ہیں، باقی رہنے والی ہیں۔ عبید ابن عمر نے فرمایا کہ باقیات صالحات نیک لڑکیاں ہیں کہ وہ اپنے والدین کے لیے سب سے بڑا ذخیرہ ثواب ہے۔ اور اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت دلالت کرتی ہے جو آپ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیا گیا تو اس کی نیک لڑکیاں اس سے چمٹ گئیں اور رونے اور شور کرنے لگیں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ انہوں نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا ہے، ہماری تربیت میں محنت اٹھائی ہے، تو اس پر رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا اور اس کو بخش دیا۔ یعنی قیامت کے دن نیک اولاد بھی انسان کے لیے سفارش کا ذریعہ بنے گی۔ بعض اوقات انسان ایک فیلڈ میں بہت نیکی کرتا ہے، مثلا بچوں کی بڑی اچھی تربیت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر کچھ اور خامیاں یا کمزوریاں ہو سکتی ہیں جو قیامت کے دن اس کی پکڑ کا ذریعہ ہو سکتی ہیں۔ کچھ نہیں کہہ سکتے نا ہم کہ کس چیز پر پوچھ ہو جائے، تو وہاں پر والباقیات الصالحات یعنی نیک اولاد جو ہے وہ انسان کو فائدہ دے گی، لیکن وہ اس صورت میں کہ جب انسان اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوشش کرے گا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، نسیرو سیر سے ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے کہ زمین کھلی ہے، برہنہ ہے، یعنی ہر چیز اس پہ سے صاف ہو جائے گی، وہ سعیداً جرزہ ہو گئی نا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو اکٹھا کر لیں گے، جمع کر لیں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پھر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ یعنی زمین بالکل پلین چٹیل میدان ہوگا، کوئی غار نہیں، کھو نہیں، درخت نہیں، مکان نہیں، کوئی چیز نہیں کہ جس میں کوئی انسان چھپ جائے۔ بارزہ کا مطلب کیا ہے؟ بالکل سیدھی صاف ہو جائے گی، اور پہاڑ جو اس پر ہیں وہ بھی چل پڑیں گے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے فدکتا دکتا واحدہ، ایک چوٹ میں ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ سورۃ القاریہ میں آتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنی ہوئی رنگین روئی کی طرح وہ اڑنے لگیں گے۔ وَأُرِدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور تیرے رب کے سامنے وہ صف بنا کر پیش کیے جائیں گے، لائنوں میں لوگ آئیں گے۔ وہ کیوں؟ صف کا ذکر کیوں کیا گیا کہ صفوں میں آئیں گے، لائنز میں آئیں گے؟ بھیڑ میں تو لوگ گم ہو جاتے ہیں نا۔ مثلا اگر آپ ایک بھیڑ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں تو آپ کو نہیں پتا چلتا کہ آپ نے کس سے معاملہ کر لیا اور کون رہتا ہے، لیکن اگر لائن میں آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں تو کوئی بھی نہیں بچتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا، آ گئے نا تم ہمارے پاس، کَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ پہلی بار انسان کیسے پیدا ہوتا؟ اکیلا۔ جیسے تم دنیا میں تنہا گئے تھے ویسے ہی اب تنہا آئے۔ دوسرا معنی، جیسے تمہیں دنیا میں صحیح سلامت پیدا کیا تھا آج بھی تم صحیح سلامت اٹھ کے آ گئے، ہاتھ پاؤں دل دماغ سب محفوظ ہے، سلامت ہے۔ تیسرا معنی کیا؟ دنیا میں تم بے لباس گئے تھے، یہاں بھی تم بے لباس آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں بغیر ختنے اکٹھے کیے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ ان باتوں کی کسی کو ہوش نہیں ہوگی، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔
تو تم آ گئے ہمارے پاس ویسے ہی جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، یعنی جیسے دنیا میں گئے تھے تنہا، بے لباس اور صحیح سلامت بدن کے ساتھ، یا جیسا بدن لے کر، جو صلاحیتیں لے کر۔ یہ کیوں کہا گیا کہ جیسے پہلی بار گئے تھے ویسے ہی اب آئے ہو؟ کیونکہ ویسے ہی پھر حساب ہونا ہے نا۔ اگر ایک شخص پہلی بار بالکل نہ دیکھ سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، تو ویسے ہی آ گیا تو اب اس کا تو حساب کوئی نہیں۔ لیکن ایک شخص بہت ذہانت، صلاحیت، قابلیت کے ساتھ دنیا میں گیا، وہ ساری چیزوں کے ساتھ واپس آئے گا اور اب اس کے مطابق اس کا حساب ہوگا۔ بل زعمتم، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا الن نجعل لکم موعدا، کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا، تم تو سمجھتے تھے قیامت آنی ہی نہیں۔ ووضع الکتاب، اور کتاب رکھ دی جائے گی۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تم دیکھو گے کہ مجرم اس کتاب کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے، خوف کھا رہے ہوں گے جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہوگا، یعنی اپنے اعمال سے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پر، ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ ہماری کوئی چھوٹی بات یا بڑی بات ایسی نہیں جو اس میں شمار کر کے لکھ نہ دی گئی ہو۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے، موجود پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ ووضع الکتاب، اور کتاب رکھ دی جائے گی۔ کہاں رکھ دی جائے گی؟ ایک تو ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے اپنے ہاتھ میں ہوگا، اور اسی طرح ایک اجتماعی کتاب جو ہوگی سب کی تاریخ پر مبنی، وہ بھی رکھ دی جائے گی۔ اب مجرم جو ہوں گے اس کتاب سے خوف کھا رہے ہوں گے، اپنے ہی اعمال نامے سے ڈر رہے ہوں گے۔ پوری زندگی میں کتنے جھوٹ بولے، 1150 یا 1,01,50 گنے جائیں گے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہیپیزڈلی جو سویر سے فرشتے لکھنے لگتے ہیں، لکھ لکھ کے اور وہ سارے نشان بس کتابیں بھرتے جائیں اور قیامت کے دن کسی کو کوئی سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا ہے۔ نہیں، ڈاٹا کلیکشن بھی ہے، پھر پروسیسنگ بھی ہے، پھر اس کو انالائز بھی کیا جائے گا، پھر یہ بھی دیکھا جائے گا پیچھے نیتیں اور ارادے کیا تھے، پھر یہ بھی دیکھا جائے گا اس کے نتیجے اور اثرات کیا ہوئے۔ یعنی صرف معلومات نہیں اکٹھی کی گئی ہوں گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے نتائج بھی سامنے رکھے جائیں گے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ، وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے سورۃ یاسین میں، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ایک کھلی کتاب میں، ایک اوپن رجسٹر میں سب کا سب گن کے لکھا ہوا موجود ہوگا۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ غزوہ حنین سے فارغ ہو کر صحابہ کرام چلے، ایک میدان میں جمع ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جاؤ، جیسے کوئی لکڑی، کوئی کوڑا، کوئی گھاس مل جائے لے آؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سب ادھر ادھر ہو گئے، چھال، لکڑی، پتے، کانٹے، درخت، جھاڑ جھنکار جو ملا لے آئے، ڈھیر لگ گیا۔ تو آپ نے فرمایا، دیکھ رہے ہو اس ڈھیر کو؟ اسی طرح گناہ جمع ہو کر ڈھیر لگ جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بڑے گناہوں سے بچو، کیونکہ سب لکھے جا رہے ہیں اور شمار کیے جا رہے ہیں۔ جو خیر اور شر، بھلائی برائی جس نے کی ہوگی اسے قیامت کے دن موجود پائے گا۔ چونکہ وہ صحابہ کرام سب اکٹھے تھے نا، کھانا پکنا تھا، تب لکڑیاں تو کہیں تھی نہیں، سب کو کہا ہر ایک کچھ نہ کچھ چن کے لے آئے، سب لے آئے، دیکھا تو ایک ڈھیر لگ گیا اور اس میں اتنی کیپیسٹی تھی کہ وہ کھانا پکا لے اتنے بڑے لشکر کا۔ تو بالکل اسی طرح ہم بہت سے گناہوں کو، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ تو معمولی بات ہے، کرتے 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 اتنا کوڑا اکٹھا کر لیتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ کوڑا جلانے کے لیے کافی ہو جائے گا، بڑا ڈھیر بن کر جاتا نا۔ احاط بہم سرادقها، اس ڈھیر کے ایسے بڑے بڑے شعلے ہوں گے کہ انسان ان میں گم ہو کے رہ جائے گا۔
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا وہ حاضر پائیں گے، یعنی عمل حاضر پائیں گے. جیسے وہ ہے نا بئس الثواب، وہ واپس پلٹایا جائے گا. وہی چیز یہاں پر بتائی گئی، جو کیا ہوگا وہ حاضر کیا جائے گا. اور اس کو اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ قبر میں نیک عمل انسان کی شکل میں انسان کے پاس ہوں گے. جیسے قرآن کو جو شخص بہت پڑھتا ہوگا تو قرآن پاک اس کے لیے اچھے دوست کی شکل میں اس کے ساتھ قبر میں موجود ہوگا. آپ یوں کہہ سکتے ہیں جیسے پرسونیفیکیشن ہوتی ہے، یعنی اعمال جو ہے ان کو ایک مادی شکل دے دی جائے گی. ویسے تو عمل جو ہے اس کی کوئی مادی شکل نہیں نا. مثلا کسی نے جھوٹ بولا تو اس جھوٹ کو آپ کہاں سے پکڑیں گے؟ وہ تو ایک آواز تھی یا آپ کے منہ سے چند الفاظ نکلے، وہ الفاظ آپ کیچ نہیں کر سکتے کہیں. لیکن قیامت کے دن وہ ساری چیزیں ایک مادی شکل اختیار کر لیں گی. اسی لیے پھر ان کو تولا جائے گا نا. آواز کو تولا تو نہیں جاتا نا، ناپا جاتا ہے. تو وہاں پر جو کچھ انسان کی گفتگو ہوگی وہ بھی ایسی شکل میں سامنے آئے گی کہ وہ تلنے کے قابل ہو جائے گی. مثلا زکوٰۃ نہ دینے والے کی سزا کیا بتائی گئی ہے حدیث میں؟ کہ اس کا مال جس کی اس نے زکوٰۃ نہ دی ہوگی گنجے ناگ کی شکل میں اس کے گرد لپٹ جائے گا. ایک اور آیت میں آتا ہے تکوا بہا جباہہم، جس سے ان کی پیشانیوں کو داغ لگائے جائیں گے اور ان کی پیٹھوں کو اور ان کی سائڈوں کو. وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی. اب زکوٰۃ نہ دینا ایک جرم ہے، لیکن وہ اس خاص شکل میں سامنے آئے گا. یعنی مال مال نہیں بلکہ سزا کی مثال بن کے آئے گا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور جو ہیں وہ پل صراط پر انسان کے لیے سواریاں بنیں گے. یتیم کے مال کھانے کو کیا کہا گیا کہ وہ پیٹ میں آگ بن جائے گا، مال آگ کی طرح بھڑکنے لگے گا. لیکن حاضر کون سی چیز کی جاتی ہے؟ جو نظر آتی ہو. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا، یعنی اعمال حاضر کیے جائیں گے. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جیسے آج کل کسی کی مووی بنا لی جائے اور پھر اس کو پریزنٹ کیا جائے تو جو کسی نے کیا وہ حاضر کر دیا گیا. اور دوسری شکل کیا ہے کہ وہ اعمال انسان کے اچھی یا بری سزا کے لیے کوئی اور شکل اختیار کر لیں گے اور ہوں گے اصل میں عمل ہی. جو کیا ہوگا وہی وہاں سامنے آئے گا. جیسا کھانا کسی کو کھلا رہی ہوں، جیسا کپڑا کسی کو دے رہی ہوں، جیسی کوئی چیز کسی کے لیے پسند کر رہی ہوں، کل وہی تو میرے لیے آئے گا. یہی وہ چیز ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو آج ایک ہاتھ سے دے رہی ہوں کل وہی حاضر ہوگا میرے لیے. جیسا اخلاص کسی کے لیے برت رہی ہوں، جیسی تڑپ کسی کے لیے رکھ رہی ہوں، جیسی بھلائی کسی کو دینا چاہتی ہوں، وہی تو کل آئے گی سامنے. اور اگر آج اس میں بخل کیا، کیوں نماز کے بعد کی دعا میں جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ان میں پہلی چیز اللہم انی اعوذ بک من البخل، بخل کی لعنت سے پناہ مانگی گئی. کیونکہ آج نیکیوں میں ہم بخل کرتے ہیں بیسیکلی. یعنی بظاہر اعمال جو ہیں وہ ایک غیر محسوس چیز کی یا ہاتھ سے چھوئی نہ جانے والی چیز کی طرح ہوتے ہیں نا، لیکن ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، ایک وزن ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے نا. قیامت کے دن وہ وزن اور وہ اثر سامنے آ جائے گا. اس کو ایک فارم دے دی جائے گی، ایک شکل دے دی جائے گی. اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے ہم کیا دیتے ہیں؟ بڑھاپا وہی رکھا ہوا ہے نا. جب کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھی جا سکے، جب سجدہ زمین پہ نہ کیا جا سکے، جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو بہترین چیز مانگتے ہیں، اور جب اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو پھر. اور ایک اور بات یہ کہ دین کے لیے یعنی خصوصی طور پر جب عبادت کا موقع ہو، دین کا موقع ہو، اس وقت ہمارے رویے اور بھی اس طرح کے ہو جاتے ہیں نا. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کبھی کہ اللہ سے ہم جنت الفردوس مانگتے ہیں، جنت کے اعلیٰ درجات مانگتے ہیں، اور جب ان کی قیمت ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر اپنے وقت میں سے، مال میں سے، اولاد میں سے، اپنی صلاحیتوں میں سے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے جو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس میں سے کیا لگانے کو تیار ہوتے ہیں. اور اگر کوئی اور لگا رہا ہو بہتر چیز ہم سے تو اس کو ہم احمق سمجھتے ہیں. اس لیے کہ آخرت پر ایمان سچا ہی نہیں ہے نا، پکا ہی نہیں ہے، یقین کی کیفیت نہیں ہے. اب دیکھیں نا جیسے جنت میں لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے تھال پھرائے جائیں گے، کچھ لوگوں کے سامنے سونے کے ہوں گے، کچھ کے سامنے چاندی کے ہوں گے. یہ فرق کیوں ہوگا؟
کسی کے سامنے بہترین چیزیں آئیں گی، کسی کے سامنے اس سے کم تر درجے کی آئیں گی۔ ان چیزوں پر ایمان تھا نا صحابہ کا، اس لیے ان کے دل اتنے بڑے تھے، اتنے وسیع تھے کہ کچھ بھی قربان کرتے ہوئے انہیں کبھی ملال نہیں ہوتا تھا۔ چھوٹی سی چیز بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد ملال ہو جاتا ہے ہم کو۔ ہم دنوں سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا۔ جب امتحان کی تیاری کی ہوئی اور پرچہ اچھا ہو تو انسان کو پھر اس کے نمبر ملتے ہوئے ڈر نہیں ہوتا، لیکن جب کچھ نہ کیا ہو، یعنی دیکھیں جب ہم نے ڈنڈی ماری ہو تو رزلٹ سامنے آئے تو خوف ہوگا نا کہ پتہ نہیں اب ہوتا کیا ہے۔ اور اگر اپنی طرف سے پورے اخلاص کے ساتھ سب کچھ دے ڈالا ہو کہ یہ تھا جو میرے پاس حاضر ہے، تو ڈر کس بات کا؟ اللہ کے دوستوں کے لیے تو پھر کوئی خوف اور ڈر نہیں۔ اب دیکھیں کہ دنیا کا فیوچر بھی ان سین ہے، اس کے لیے ہم پوری دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لیکن آخرت کا فیوچر جو ان سین ہے اس کے لیے وہ کوشش نہیں ہے۔ اور آیت کا اینڈ ہو رہا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا، کسی ایک پر بھی۔ ایک کا لفظ کتنا اہم ہے نا، یعنی اس ایک میں کوئی ہم بھی ہو سکتے ہیں نا، یعنی یہ نہیں کہ کچھ پر نہیں کرے گا، کہا ایک پر بھی نہیں کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کون تھا ابلیس؟ کان من الجن، جنوں میں سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ فرشتہ تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا، کیونکہ فرشتے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جو حکم دیا جاتا ہے۔ فسق کا معنی ہوتا ہے نکلنا۔ چوہیا جب اپنے بل سے نکلتی ہے تو کہتے ہیں فسقت الفأرة من جحرها، کہ چوہیا اپنے بل سے باہر نکل گئی۔ اسی طرح کلی جب پھول بنتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کا حد توڑ کے یا پھاڑ کے باہر نکل جانا۔ تو شیطان بھی یا ابلیس بھی اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کر کے حد توڑ کے باہر ہو گیا یا حدوں سے باہر ہو گیا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ اس کا تھوڑا سا حال بیان کرنے کے بعد ہم سے پوچھتے ہیں أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، وہ ابلیس تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بناتے ہو، اپنا سرپرست سمجھتے ہو، میری نافرمانی کرتے اور اس کی بات مانتے ہو۔ وہ جو اللہ کا دشمن، آدم کا دشمن، تمہارا دشمن، تم اس کے دوست بنتے ہو۔ وہ دشمن ہے تمہارا، تم دوست بنتے ہو اس کے، تم اس کی اطاعت کرتے ہو۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بدل، کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا انہوں نے۔ ظالموں نے کتنا برا بدل اختیار کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی دوستی چھوڑ کر شیطان کی اطاعت اور اس کی دوستی اختیار کر لی۔ بدل کس کو کہتے ہیں؟ ایکسچینج کرنا، ایک چیز کو دے کر دوسری چیز لینا۔ انہوں نے اللہ کی محبت اطاعت قربان کر کے شیطان کی دوستی اور اس کی اطاعت اختیار کر لی۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت، ولا خلق انفسہم، اور نہ ان کے نفسوں کی تخلیق کے وقت، وما کنت متخذ المضلین عضدا، میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ شیطان کی اطاعت تو کسی وجہ سے بھی، کسی سبب سے بھی جائز نہیں۔ اطاعت تو اس کی جاتی ہے، بات تو اس کی مانی جاتی ہے جس کا تم پر کوئی احسان ہو۔ شیطان کا تم پر کیا احسان ہے؟ کیا وہ تمہاری تخلیق میں شریک تھا؟ نہیں، وہ تو اس وقت حاضر بھی نہیں تھا، نہ تمہاری تخلیق کے وقت اور نہ آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت جن سے تم فائدے اٹھا رہے ہو۔
اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ تو محض گمراہ کرنے والا ہے، اور گمراہ کرنے والے کسی کے مددگار نہیں ہوا کرتے۔ عضدہ کا لفظ جو ہے یہ بازو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر قوت کے لیے۔ کوہنی سے کندھے تک کا درمیانی حصہ جو ہے یہ عضد کہلاتا ہے۔ یہیں سے مسلز دکھاتے ہیں نا، قوت کے اظہار اسی جگہ سے ہوتا ہے، اسی کو زور بازو بھی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ میرا یہ کام نہیں کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں، پھر تم ان کی وفاداری کیوں کر رہے ہو؟ وہ تو ایسے دشمن ہیں کہ میرے بندوں کو میری اطاعت اور میری جنت سے روکتے ہیں۔ مضلین، بھٹکانے والے، جب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تو میرے بندوں تم انہیں اپنا مددگار کیوں بناتے ہو، کیوں سمجھتے ہو؟ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِي، اور جس دن وہ کہے گا، کون؟ اللہ تعالیٰ، نَادُوا شُرَكَائِي، بلاؤ میرے شریکوں کو، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، جن کے بارے میں تم گمان رکھتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے مددگار ہیں۔ فَدَعُوهُمْ، تو وہ ان کو بلائیں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ ان کا جواب نہ دیں گے، وہ ان کی بات نہ سنیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے، بنا دیں گے۔ وَجَعَلْنَا یعنی بنا دیں گے ہم، بَيْنَهُمْ ان کے درمیان، یعنی مابین، موبقہ ہلاکت کی جگہ۔ موبق کا ایک معنی حجاب بھی ہوتا ہے، آڑ بھی ہوتا ہے، یعنی ہم مجرموں اور ان کے شریکوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیں گے۔ دوسرا معنی جہنم میں پیپ اور خون کی ایک مخصوص وادی کا نام بھی ہے، یعنی ان کے اور ان کے شریکوں کے درمیان تو وہ خون پیپ کی وادی ہوگی، اس لیے یہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب نہ جا سکیں گے۔ تیسرا معنی ہلاکت کا گڑھا، یعنی جس میں یہ سب اکٹھے ہوں گے، یعنی وہاں ایک دوسرے کی مدد تو کیا، سب ہلاکت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم آگ دیکھ لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کافر ابھی 40 سال کی مسافت پر ہوگا کہ یقین کر لے گا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، پھر وہ سمجھیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، یعنی دور سے دیکھ کر ان کو یقین آ جائے گا کہ یہی ہماری جگہ ہے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ مصرف کا لفظ صرفہ سے ہے، کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لوٹا دینا، یا ایک چیز کو دوسری سے بدل دینا، لوٹنے کی جگہ یا بچنے کا راستہ۔ یعنی وہ جب جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف تو اس سے بچنے کے لیے کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوگا، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا، کوئی سب وے نہیں ہوگا، اسی راستے پہ جانا پڑے گا جو جہنم پہ جا کے اینڈ ہوگا، اور وہی ان کا مقام ہوگا۔ امیجن کریں نا، مجرم آگ دیکھ رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ اب انہیں اسی میں گرنا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے وہ کوئی دوسرا راستہ نہ پا سکیں گے کہ اس سے نکل جائیں۔ دنیا میں جب آپ کہیں گاڑی لے جا رہے ہو، آگے آپ دیکھیں کہ گڑھا آ گیا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گاڑی پیچھے کرتے ہیں، سائڈ کی اسٹریٹ سے نکل جاتے ہیں، لیکن وہاں کوئی سائڈ اسٹریٹ نہیں ہوگی کہ جس سے نکل کر بھاگیں، کیونکہ پیچھے بھی آتا نا کہ کوئی ملتحد نہ پائیں گے۔ ملتحد بغلی قبر کو کہتے ہیں نا، کہ کہیں سائڈ پہ چھپ جائیں، کوئی ایسی چیز ان کو نہ ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔